میٹنگ ہوئی ہے NCC کی، اور یہ میٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ جو کرونا وائرس کے جو کووڈ-19 کے کیسز بڑھتے جا رہے تھے ان کے اوپر پورا جائزہ لیا گیا کہ یہ جو ہمارا ایک دوسری ہم دیکھ رہے ہیں سیکنڈ ویو آ رہا ہے، ساری دنیا میں ایک سیکنڈ ویو آ رہا ہے، ساری دنیا کے اندر اور خاص طور پہ یورپ میں امریکہ میں تیزی سے کیسز، اور بلکہ جو پہلے جتنے کیسز تھے اس سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ امریکہ میں جو پہلی پیک تھی اس سے زیادہ کیسز بڑھ گئے ہیں، اور انگلینڈ میں بھی یہ دیکھ رہے ہیں، اور پھر ادھر لاک ڈاؤن شروع ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی جس طرح پہلے لاک ڈاؤن بند کیا تھا اپنا ملک، پھر سے اب وہ لاک ڈاؤن کی طرف چلے گئے ہیں۔ تو ہم دیکھ رہے تھے کہ ہماری کس طرح کے ہمارے جو کیسز کی مقدار صوبوں میں کس طرح چل رہی تھی۔ تو میں آپ کے سامنے آج پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہمارے اوپر خاص کرم کیا تھا، ہم بڑے خوش قسمت ملک ہیں۔ ہم اپنے ہمسائے کو دیکھ لیں، ایران کو دیکھ لیں، اور پھر ہندوستان کو دیکھ لیں، تو پاکستان کے اوپر اللہ نے خاص کرم کیا تھا۔ ہم بالکل بچ گئے جو کہ کرونا وائرس نے جس طرح تباہی باقی ملکوں میں اور ہمارے ہمسایوں میں مچائی تھی۔ ہمارے اللہ کا کرم ہے کہ اموات سے بھی یہ ملک بچ گیا، اور دوسری چیز ہم نے اپنی جو اکانومی تھی، جو ہماری معیشت تھی، اس کو بھی ہم نے بچا لیا بنسبت کہ باقی ملکوں میں جو ہو رہا ہے۔ حالانکہ جو سروس سیکٹر تھا اس کو بہت نقصان پہنچا، جو ٹورزم تھی، جو شادی ہال تھے، جو ریسٹورنٹس تھے، یہ بہت بڑا ایک سیکٹر ہے۔ تو اس کو جب ہم نے اکانومی بند کی تو ان کو بڑا نقصان پہنچا تھا۔ تو اس کے باوجود پاکستان باقی ملکوں کے مقابلے میں بہت بہتر نکلا، یہ جو پہلا ہمارا ویو آیا تھا۔ لیکن آج مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 4 گنا ہمارے کیسز بڑھ گئے ہیں پچھلے 10 دن 2 ہفتے میں، 4 گنا کیسز بڑھ چکے ہیں۔ ہماری جدھر 6-7 دن میں اموات ہو رہی تھیں، اب وہ 25 پہ پہنچ چکی ہیں، اور ہمیں خطرہ یہ اب ہے کہ اگر ہم نے SOPs یعنی کہ اگر ہم نے احتیاط نہ کیا تو ہمیں یہ ڈر یہ ہے کہ ہمارے ہسپتالوں کے اندر جس تیزی سے اب مریض جا رہے ہیں ہاسپٹل میں، اسی طرح اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو ہمارے ہاسپٹلز میں وہ حال ہوگا جو جون میں ایک دفعہ ہوا تھا کہ ہمارے سارے بڑے بڑے شہروں کے ہسپتال بھر چکے تھے مریضوں سے، اور خدا نہ خواستہ اس سے بھی نہ بگڑ جائے حالات، کیونکہ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے پھیلی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو وائرس ہے یہ میوٹیٹ کر گئی ہے، یعنی یہ اور تھوڑی سی چینج ہوئی ہے اور زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں آج جدھر ہم بیٹھے ہیں، میں اپنی ساری قوم سے اب کہتا ہوں کہ یہ ہے ٹائم احتیاط کرنے کا۔ ادھر اگر ہم احتیاط کر گئے تو ہم اس کو روک سکیں گے، سلو کر سکیں گے۔ جس طرح پہلے آپ سب نے مل کے، ساری قوم نے مل کے جیسے ہم نے احتیاط کی تھی پہلے اور ہم بچ گئے، اسی طرح اب بھی وہ ٹائم آ گیا۔ اگر SOPs، نمبر 1 SOPs یہ ہے کہ یہ جو ماسک ہے یہ سب سے آسان چیز ہے۔ پبلک میں جدھر بھی لوگ جمع ہوں ادھر اگر یہ ماسک پہن لے، ہم سب ماسک پہن لیں، اس سے ساری دنیا کا تجربہ یہ ہے کہ بہت کم کیسز پھیلتے ہیں۔ یعنی آپ اس کی جو پھیل ہے، جس ریٹ پہ یہ پھیلتی ہے وبا، وہ بڑا سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ ہم نے صرف اس کو سلو ڈاؤن کرنا ہے۔ پھیلنی تو اس نے ہے، لیکن اگر ہم اس کی رفتار آہستہ کر دیں، سلو کر دیں، تو اس سے ہوگا کیا کہ ہمارے ہسپتالوں پہ پریشر نہیں پڑے گا۔ ہمیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہسپتالوں پہ پریشر پڑ گیا اور سارے بھر گئے اور وہاں پر ہمارے ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، ان کے اوپر پریشر پڑ گیا جو ایک دفعہ جون میں پڑا تھا، تو پھر مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اور خدا نہ خواستہ وہ حالات ہم نے دیکھے ہیں جو باقی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، یورپ میں اور یہ جو ہندوستان میں ہوا۔ اس لیے تو ہم نے آج کئی فیصلے کیے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب سمجھ جائیں کہ یہ ہے ٹائم
ان فیصلوں کا اور ان فیصلوں پہ عمل کرنے کا. یہ صرف اور صرف ہم کامیاب پہلے ہوئے تھے کیونکہ قوم نے ہمارا پورا ساتھ دیا تھا. گورنمنٹ اور قوم نے مل کے مقابلہ کیا تھا اور اللہ کا شکر ہے ہم بچ گئے تھے. تو اب وہی ٹائم آ گیا. آپ سب نے آنے والے دنوں میں وہی احتیاط کرنی ہے. تو نمبر 1 تو میں یہ ماسک، یہ جتنا بھی جدھر بھی پبلک میں نکلے یہ ماسک پہنے. نمبر 2 کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو کووڈ-19 یہ جو وبا ہے یہ پھیلتی ادھر ہے جدھر لوگ قریب قریب آ جائیں، اور کیونکہ جس طرح جتنے زیادہ لوگ قریب کھڑے ہو جاتے ہیں اتنی تیزی سے پھیلتی ہے. تو ایک تو اس سے کافی فرق پڑ جاتا ہے. لیکن اب ہم نے کوشش پوری کرنی ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز نہ کریں جدھر کہ زیادہ لوگ مجمع جدھر ہوں. اب یہ بھی ہم نے سمجھنا ہے کہ ہم نے اپنی معیشت کو بچانا ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ مثلا ہندوستان میں بہت بڑا ان کا نقصان ہوا جس طرح کا انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا، کیونکہ جیسے لاک ڈاؤن ہوتا ہے سب کچھ بند ہو جاتا ہے. تو اس سے ابھی تک وہ نہیں نکل پا رہے. ہم جلدی نکل چکے تھے کیونکہ ہم نے پہلے احتیاط اچھی کی، اور پھر ہم نے جب کھولنا شروع کیا تو لوگوں نے ایس او پیز پہ عمل کیا، عوام نے اس کے اوپر عمل کیا. سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ساری دنیا نے اپنی رمضان کے اندر مسجدیں بند کر دی سوائے پاکستان. واحد پاکستان ساری دنیا میں مسلمان ملک تھا جس نے اپنی مسجدیں کھولی رکھی، اور مسجدوں سے یہ نہیں پھیلی. وہ کیوں نہیں پھیلی؟ کیونکہ ہماری مسجدوں میں ہمارے امام مسجد تھے، ہمارے علماء تھے، ان سب نے یہ کہا کہ ایس او پیز فالو کرو، سوشل ڈسٹنس یعنی فاصلے پیدا کر کے، اور ساتھ لوگوں نے یہ ماسک پہنے. تو ہم بچ گئے اس سے، اور ہم نے اپنی مسجدیں بھی بند نہیں کی. یہ وہی ٹائم آ گیا مسجدوں میں پھر سے ہمیں ایس او پیز وہی جو رمضان میں کیا تھا. اس کے بعد فیکٹریز میں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی چیز جس سے لوگوں کا روزگار متاثر ہوتا ہے وہ ہم کوئی ایسی چیز نہ کریں کہ لوگوں کا روزگار نہ متاثر ہو. لہٰذا فیکٹریز، دکانیں بالکل ہم نے بند نہیں کرنی. لیکن ان فیکٹریز اور ان دکانوں، ان کاروبار میں آپ نے ایس او پیز فالو کرنی ہے. ہم گورنمنٹ پوری طرح آپ کو دیکھ رہی ہوگی. میں اپنی جو والنٹری فورس ہے ٹائیگر فورس، میں چاہوں گا کہ وہ اپنے موبائل فون کے ذریعے ہمیں بتاتے رہیں کون ایس او پیز پہ فالو کر رہا ہے کون نہیں. بلکہ میں عوام کو کہوں گا، کیونکہ اصل میں تو نقصان ساری قوم کو ہوگا، کوئی کسی شخصیت کو تو نہیں ہوگا، گورنمنٹ کو تو نہیں ہوگا، سارے قوم کو نقصان ہوگا. اس لیے سب نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. دوسری چیز ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو جلسے ہیں، ہمارا جلسہ تھا اگلے اس سیٹرڈے کو، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کوئی ایسی چیز جس سے روزگار لوگوں کو نہیں ملتا، جس سے کاروبار متاثر نہیں ہوتا، وہ چیز ہم نے بند کرنی ہے. تو نمبر 1 تو یہ کہ ہم نے سارے ملک میں جلسے ختم کر دیے، اپنا بھی ختم کر دیا، اور ہم سب کو بھی کہیں گے، کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ جدھر سب سے تیزی سے پھیلتی ہے وائرس. ابھی ہمیں گلگت بلتستان سے جو ابھی ان کے چیف منسٹر نے ہمیں بتایا کہ یہ جو ان کی جو الیکشن کیمپین ہوئی ہے اس کے بعد بڑی تیزی سے بڑھ گئی ہے وہاں کرونا وائرس. دوسری چیز ہم نے فیصلہ کیا کہ شادی ہال، ہم چاہتے ہیں کہ باہر شادیاں ہوں، کیونکہ جب آپ کمرے کے اندر اور زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو اس سے بڑی تیزی سے وہاں شادی ہال میں ہم نے جتنی بھی اپنی ٹیسٹنگ کی ہے اس میں سے زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے. اور جو بھی گیدرنگ ہوگی 300 سے زیادہ لوگ اس گیدرنگ پہ نہیں ہوں گے. سب ماسک پہنیں گے ان گیدرنگز پہ اور اپنا سوشل ڈسٹنس رکھیں گے. یہ آج سے ہم نے فیصلہ کیا ہے کسی قسم کی گیدرنگ میں 300 سے زیادہ لوگ نہیں ہونے چاہیے. اگر شادی ہال بھی ہیں تو 300 سے زیادہ لوگ نہیں، اور ہم زیادہ تر چاہیں گے باہر ہو. ریسٹورنٹس کے اندر اس وقت ہم بند نہیں کر رہے ریسٹورنٹس، باہر ریسٹورنٹس میں چل سکتے ہیں، یا جو ہمارے یہ ٹرک ریسٹورنٹس ہیں یا جو
عام ڈھابے جو ہوتے ہیں اس میں تو باہر لوگ بیٹھتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب بند ہو تو اس کے اندر اس وقت ہم فاصلے چاہ رہے ہیں سب کریں تاکہ قریب نہ آئیں اور وہاں سے ریسٹورنٹ سے یہ وبا نہ پھیلے۔ اسکولوں کا ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک ہفتہ اور دیکھ رہے ہیں۔ ابھی ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں اسکولوں کے اندر، جب سے اسکول کھلے ہیں کہ وہاں کتنی پھیل رہی ہے، تو ایک ہفتہ ہم اور دیکھ رہے ہیں، اور اگر ہم نے یہ دیکھا کہ اسکولوں کے اندر سے پھیل رہی ہے تو پھر ہم زیادہ سردیوں کی چھٹیاں دے دیں گے، اور گرمیوں میں چھٹی کم کر دیں گے، یعنی گرمیوں کی صرف 1 مہینے کی چھٹی کر دیں گے اور سردیوں کی بڑھا دیں گے۔ وہ اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم فیصلہ کریں گے 1 ہفتے کے بعد کہ کیا اگر اس سے بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی۔ آپ سے اس کے علاوہ آخر میں پھر سے یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑا اس ملک کے لیے امتحان ہے، ساری دنیا کے لیے امتحان ہے، اور اگر ہم سب نے مل کے یہ جو اب وقت آ رہا ہے، یہ سردیاں آ رہی ہیں، جس طرح ہم نے پہلے ایک قوم نے مل کے احتیاط کی تھی، SOPs کے اوپر چلے تھے، اگر ہم پھر کر گئے تو انشاءاللہ ہم اپنے لوگوں کی جانیں بھی بچا لیں گے اور اپنے کاروبار اور اپنی معیشت کو بھی بچا لیں گے، تاکہ بے روزگاری بھی نہ بڑھے پاکستان میں۔ شکریہ۔